عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے یحییٰ بن یعمر نے بیان کیا، ان سے ابو الاسود ویلی نے بیان کیا اور ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا، اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3508۔ عبد الواحد بن عبداللہ نصری نے بیان کیا، کہا کہ میں نے واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3509۔ ابو جمرہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا تعلق قبیلہ ربیعہ سے ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان راستے میں کفار مضر کا قبیلہ پڑتا ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت اقدس میں صرف حرمت کے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں۔ مناسب ہوتا اگر آپ ہمیں ایسے احکام بتلا دیتے جن پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہیں، اور جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی بتا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ اول اللہ پر ایمان لانے کا، یعنی اس کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنے کا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت ملے اس میں سے 5واں حصہ اللہ کو، یعنی امام وقت کے بیت المال کو ادا کرو، اور میں تمہیں دبا، حنتم، نقیر اور مزفت کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3510۔ ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منبر پر فرما رہے تھے، آگاہ ہو جاؤ، اس طرف سے فساد پھوٹے گا۔ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ فرمایا، جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3511۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے عبد الرحمن بن حرمز اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش، انصار، جہینیہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع میرے خیر خواہ ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی ان کا حمایتی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3512۔ یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے صالح نے، ان سے نافع نے، اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا، قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، اور قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، اور قبیلہ عصیہ نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3513۔ محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں محمد نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا اور قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3514۔ سفیان نے بیان کیا، دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے عبد الملک بن عمیر نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، اور ان سے ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا جہینیہ، مزینہ، اسلم اور غفار کے قبیلے بنی تمیم، بنی اسد، بنی عبداللہ، بنی غطفان اور بنی عامر بن صعصاع کے مقابلے میں بہتر ہیں؟ ایک شخص اقرا بن حابس نے کہا کہ وہ تو تباہ و برباد ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ چاروں قبیلے بنو تمیم، بنو اسد، بنو عبداللہ بن غطفان
اور بنو عامر بن صعصاع کے قبیلوں سے بہتر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3515۔ سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے ثور بن یزید نے، ان سے ابو الغیث نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ قحطان میں ایک ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو لوگوں پر اپنی لاٹھی کے زور سے حکومت کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3517۔ مخلد بن یزید نے خبر دی، کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ مہاجرین بڑی تعداد میں آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں ایک صاحب تھے بڑی دل لگی کرنے والے۔ انہوں نے ایک انصاری کے سرین پر ضرب لگائی۔ انصاری بہت سخت غصے ہوا۔ اس نے اپنی برادری والوں کو مدد کے لیے پکارا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان لوگوں نے یعنی انصاری نے کہا، اے قبائل انصار مدد کو پہنچو، اور مہاجر نے کہا، اے مہاجرین مدد کو پہنچو۔ یہ غل سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، کیا بات ہے؟ یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ آپ کے صورتحال دریافت کرنے پر مہاجر صحابی کے انصاری صحابی کو مار دینے کا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ایسی جاہلیت کی ناپاک باتیں چھوڑ دو۔ اور عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق نے کہا کہ یہ مہاجرین اب ہمارے خلاف اپنی قوم والوں کو دہائی دینے لگے، مدینہ پہنچ کر ہم سمجھ لیں گے، عزت دار ذلیل کو یقیناً نکال باہر کر دے گا۔ حضرت عمر نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس ناپاک پلید عبداللہ بن ابی کو قتل کیوں نہ کر دیں؟ لیکن آپ نے فرمایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3518۔ سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے عبداللہ بن مرہ نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سفیان نے زبید سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑ ڈالے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3519۔ یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی، انہیں ابو حسین نے، انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن لحی بن قما بن خندف قبیلہ خزاعہ کا باپ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3520۔ شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ بحیرہ وہ اونٹنی جس کے دودھ کی ممانعت ہوتی تھی کیونکہ وہ بتوں کے لیے وقف ہوتی تھی، اس لیے کوئی بھی شخص اس کا دودھ نہیں دھوتا تھا، اور صاحبہ اسے کہتے جس کو وہ اپنے معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے، اور ان پر کوئی بوجھ نہ لاتا اور نہ کوئی سواری کرتا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر بن الحی خزائی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور یہی عمرو وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3521۔ حماد نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ اسلم، غفار اور مزینہ اور جہینیہ کے کچھ لوگ، یا انہوں نے بیان کیا کہ مزینہ کے کچھ لوگ، یا بیان کیا کہ جہینہ کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یا بیان کیا کہ قیامت کے دن قبیلہ اسد، تمیم، حوازن اور غطفان سے بہتر ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3523۔ ابو نعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو ایوانہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اگر تم کو عرب کی جہالت معلوم کرنا اچھا لگے تو سورہ انعام میں 130 آیتوں کے بعد یہ آیتیں پڑھ لو۔ یقیناً وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی سے مار ڈالا سے لے کر وہ گمراہ ہیں راہ پانے والے نہیں تک۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3524۔ عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے عامش نے، کہا ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سورہ شعراء کی یہ آیت اتری، اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبیلوں کو بلایا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، جو قریش کے خاندان تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3525۔